باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. ایک اور بات یاد آئی, کچھ مسلم اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے ماضی میں کچھ پیش گوئیاں کی تھیں اور وہ پیش گوئیاں درست نکل رہی ہیں. خوب اچھی طرح سمجھو. اور وہ پیش گوئیاں ان کا دعویٰ یہ تھا ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہیں. حدیث میں آتا ہے یوں ہوگا, حدیث میں آتا ہے یوں ہوگا. تو انہوں نے بہت ساری پیش گوئیاں کی. یہ اس پہ کلپ بنانا ہے لازمی. تو بہت ساری پیش گوئیاں انہوں نے کی قرآن و سنت کی روشنی میں, علامات قیامت کی روشنی میں, یہ ہوگا یہ ہوگا. ان کی کچھ پیش گوئیاں ٹھیک نکلی. اب لوگ کیا کر رہے ہیں, بار بار دیکھو وہ یہ کہا کرتے تھے آج یہ بات درست ثابت ہو گئی, وہ یہ کہا کرتے تھے آج یہ بات درست ثابت ہو گئی. تو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, قرآن و سنت میں قیامت کی علامات کے بارے میں جتنی علامتیں بیان ہوئی ہیں اس کے بارے میں جو صحیح تحقیق کے بعد جو بات علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی پیش گوئی کا کوئی اسپیسیفک ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے. لہذا ان پیش گوئیوں کی بیس پہ ہمیں کوئی کام کرنے کی یا پالیسی بنانے کی اجازت نہیں ہے. پالیسی یا پلاننگ بنائی جائے گی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, ان پیش گوئیوں کو دیکھ کر نہیں بنائی جائے گی. ان پیش گوئیوں کا ہم کیا کریں, بس ایمان رکھیں. بس میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت میں. غامدی نے اس کا انکار کیا. غامدی کے فالوورز میرا بڑا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کے پاس علم نہیں ہے. جب غامدی صاحب کا یہ کلپ چلا ہے نا, قرآن میں بدترین تحریف کی ہے غامدی صاحب نے, اور قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی ہے. حالانکہ قرآن میں بھی ہے کہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا, اور حدیثوں میں تو بہت واضح ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے, اور باقی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا, مریم کے بیٹے تم پر ضرور بالضرور آسمان سے نازل ہوں گے, حکم بن کے, حاکم بن کے, عادل بن کے. فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ, صلیب کو ختم کر دیں گے جو نشان ہے صلیب کا. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ, اور دنیا سے خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے. اتنی واضح حدیثیں ہیں. لیکن پروفیسر غامدی صاحب کیا کہتے ہیں ان حدیثوں کا جواب, کہ یہ تاریخی, بخاری اور مسلم یہ تاریخی واقعات ہیں. یعنی پیغمبر کے اقوال کو صرف کیا ایک حیثیت دی جا رہی ہے, ہسٹری کی کتابیں ہیں. ہسٹری کی کتابیں اوتھینٹک ہیں یا نہیں ہے یہ بتاؤ, اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. اگر ہمیں ہسٹری بتا رہی ہے کہ نبی نے ایسا کہا ہے اور اس ہسٹری کو بیان کرنے والے سارے قابل اعتماد ہوں, تو آپ کیوں نہیں مان لیتے نبی نے ایسا کہا ہے؟ اور آپ جب آپ کے فیور میں حدیث جاتی ہے آپ فوراً حدیث پیش کرتے ہیں, جب آپ کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے تو آپ فوراً کیا کرتے ہیں, تاریخی کتابیں. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اسی حدیث کی بیس پہ صحابہ کا بھی عقیدہ, تابعین کا بھی عقیدہ. پھر امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے محدث, انہوں نے عقیدے کی ایک کتاب لکھی العقیدۃ الطحاویہ. اس کتاب پر پوری امت کا اجماع ہوا. اس کتاب میں وہ عقیدے بیان کیے گئے جو اہل سنت والجماعت کے متفق علیہ عقیدے, حتیٰ کہ اس میں غیر اہل سنت والجماعت نے بھی اتفاق کیا. یعنی اس عقیدے میں حضرت عیسیٰ والے, شیعہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. اتنا مضبوط اجماع ایک بات پر ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں آسمانوں پہ, قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اس کے بعد ان کی موت واقع ہوگی. بشر ہے, موت ہر بشر پہ واقع ہونی ہے, لیکن حضرت عیسیٰ پہ موت واقع نہیں ہوئی. اس قدر مضبوط اجماع اس مسئلے پر, غامدی صاحب نے اجماع کی بھی دھجیاں اڑا دی. اجماع میں ایسی ٹیکنیکل بحث کی ہے, کون سا اجماع, کیڑا اجماع, یہ والا اجماع نہیں, وہ والا اجماع, پتہ نہیں, ایک ہر چیز میں رخنا ڈال دیا. کچھ اسکالرز ایسے ہیں جن کا کام ہے ہر چیز میں کنفیوژن پیدا کرنا. بس ہر چیز میں کیا پیدا کرنا, کنفیوژن پیدا کرنا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, پھر میں اپنی اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. 2 چپیٹے عاملوں کو اور لگاؤں گا, پھر اصل ٹاپک کی طرف جاؤں گا. دیکھو کنفیوژن کسے کہتے ہیں.
دیکھو ہماری کرکٹ ٹیم تھی, اس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب. ہماری ٹیم تھی, بچپن میں اوپنر جایا کرتا تھا اور چوکے چھکے بھی لگایا دیا کرتا تھا, کبھی کبھار, زیادہ نہیں. لیکن مجھے بھیجتے تھے جب چوکے چھکے لگانے ہوتے تھے. بیان میں بھی لوگ کہتے ہیں آپ چوکے چھکے لگا رہے ہوتے ہو. خیر, تو ہم چونکہ بچے تھے, فرینڈز کرکٹ کلب ہماری ٹیم کا نام تھا, اور ہمارا مقابلہ ہوتا تھا میچور لوگوں سے, کیونکہ ہمارے محلے میں سب سے جونیئر ٹیم ہماری تھی. میٹرک کے بچے تھے اس میں, 8 9 اور میٹرک کے, اور جو ہمارا مقابلہ ہوتا تھا وہ سارے بڑے بڑے تھے, تو اس لیے ہم ہار ہی رہے تھے مسلسل. اب کرکٹ میں آپ کو پتا ہے ٹیشن بازیاں بہت ہوتی ہیں. ٹیشن بازیاں پتا ہے نا, ایسے جیسے پہلے ہاریں گے, پھر اس کے 6 مہینے تک تبصرے چلیں گے بلا وجہ کے, کیوں ہارے, اصل میں اس کو یہاں تھوڑا سا جو وکٹ کیپر ہے اس کو تھوڑا سا یوں کر دو, وہ تھوڑا سا کنفیوز تھا, وہ تھوڑا سا ڈپریشن میں محسوس ہو رہا تھا. ایسے بیکار قسم کے ٹی وی پہ, ابے گیند بلہ ہے, اٹھا کے لگ گیا نہیں لگا, اتنا زیادہ اس کو بیٹ کے ویلیو دینا. اس لیے پاکستان ہارتا ہے, مجھے غم نہیں ہوتا, لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں, ہائے ہائے ہار گیا. ابھی ہم امریکہ میں تھے, جو ہمارے ڈرائیور مجھے مشیگن سے لے کے جا رہے تھے, 5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی. ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کی مشیگن, وہاں سے وہ کون سی اسٹیٹ تھی, شکاگو, 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو جا رہے ہیں, اور کرکٹ لگایا ہوا انہوں نے. وہ پاکستان آخری بال ہے, آخری اوور چل رہا ہے, ہار رہا ہے, بہت ٹینشن. میں نے کہا بھائی تو گاڑی نہ ٹھوک دینا کہیں یار. میں نے کہا ہمیں تو پہلے سے پتا تھا ہار رہا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ کیا ہوگا, اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے. کہہ رہے نہیں آخری اوور ہے, جیتنے کا پورا چانس ہے. تو میں نے کہا بھائی پہلے سے فرض کر لو ہار جائے گا, لہذا ٹینشن نہیں ہوگی, کیوں فرض کر کے بیٹھے ہو کہ جیت جائے گا. اب وہ پٹھان تھے ہمارے دوست, ڈرائیونگ کر رہے, پشاور سوات کے تھے, یوں جا رہے کہہ رہے اسٹریس ہو رہی ہے مجھے مفتی صاحب. وہ بھار گیا پھر نا, پتہ نہیں آؤٹ ہو گیا کیا ہو گیا, ایسے یوں نا, ہاں مفتی صاحب ہار گیا پاکستان. میں نے کہا یار مجھے شکاگو پہنچا دے, میری وہاں سے فلائٹ ہے. میں نے کہا دیکھو جنگ میں ہارا ہے یا جیتا ہے؟ کہہ رہے جنگ میں جیتا ہے. بس جو جنگ میں جیتتے ہیں وہ کھیل کے میدانوں میں ہار جائیں. کوئی دیکھو مودی, میں جب بھی انڈیا کے خلاف بات کرتا ہوں, انڈیا مراد نہیں ہوتا, مودی سرکار. انڈیا تو ہمارا پڑوسی ملک ہے, وہاں اردو بولنے والے ہیں, ہندی اردو ایک ہی زبان ہے, بہت سی چیزوں میں کلچر سیم ہے. 2010-11 تک وہاں کی جو گورنمنٹ تھی وہ پاکستان سے دوستی کی قائل تھی. دونوں ملکوں کے ویزے مل رہے تھے, دونوں ملک اکنامکلی ترقی کر رہے تھے, سمجھوتا ایکسپریس چلائی جا رہی تھی. یہ تو مودی نے آگے بیڑا گرک کیا ہوا ہے. تو ہندوستان کے عوام کو اگر ہندوستان کو بچانا ہے تو مودی کو ہٹاؤ, کسی انسان کے بچے کو لے کر آؤ, اس صحیح آدمی کو لے کر آؤ. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو انڈین فلموں میں انڈیا بہت اچھی فائٹ کرتا ہے, اللہ معاف فرمائے, کچھ فلمیں میں نے بھی بچپن میں دیکھی ہیں, اللہ معاف فرمائے, توبہ کر لی ہے. تو ہم پاکستانی فلم جب دیکھتے تھے تو اس میں جو مکہ لگاتا تھا نا ہیرو, ہمیں نظر آ رہا ہوتا 6 فٹ دور سے جا رہا ہے وہ مکہ, بھیشن کی آواز ایسے آ رہی جیسے ایٹمی دھماکہ کیا ہے, اور ہیرو نے جس کو مکہ مارا ہے نہیں, یہاں سے گھمایا ہے, اور وہ حبیب بینک کی بلڈنگ سے اڑتا ہوا جا کے کراس کر کے گر رہا ہے. یہ فلموں کا حال تھا ہماری. تو یہ فلموں کی فائٹ ہے, سمجھ رہے ہو. انڈین فلموں کی فائٹ ایسی نہیں ہے. انڈین فلموں میں ایسا لگتا ہے کہ لگ گیا ہے ناک پہ, اور وہ ڈھن کی آواز نہیں آئے گی, تھوڑی سی انہوں نے اتنی رکھی ہوئی جتنی ناک پہ لگنے سے آنی چاہیے. تو میں نے کہا بھائی فلمی دنیا کے وہ ہیرو ہیں, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. ریئل لائف میں اس طرح لڑیں. ریئل لائف میں جب ہمارا فوجی مودی کے کسی بندے کو مکہ مارے گا تو ناک پھوڑ دے گا, اور وہی دھماکے کی آواز آئے گی جو فلموں میں آیا کرتی تھی, سچی مچی میں آئے گی وہ. تو ہارنے دو, کرکٹ کے میچوں میں کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. قوموں کی تقدیریں کرکٹ کے میچوں سے نہیں بنتی, میدان جنگ میں بنتی ہیں. ہمارے فوجی کے پاس جذبہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں, ملک مسلمانوں کا ہے, لڑ کس کے لیے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کے پاس کیا جذبہ ہے؟
آپ میڈیا پہ دیکھ لو, ہمارے فوجی کی لاش جب گھر میں آتی ہے تو اس کی ماں کا بیان سنا کرو, کہتی ہے مجھے فخر ہے میرے بیٹے نے اللہ کے لیے جان دی ہے. ان کے فوجی کی لاش جب گھر میں جاتی ہے ان کی ماؤں کا چیخنا سنا کرو, وہ کہتے ہیں مودی نے مروا دیا. تو اس لیے وہ دوبارہ میں ان بھائی سے, جو ان کا نام بھی مجھے یاد ہے یار, شاہد نام تھا, شاید شاہد یا عزیز نام تھا, وہ نہیں جو ولاگ میں بھی مچھلی بنا رہے تھے, ابے جو ولاگ میں نے مچھلی پکڑی تھی پھر وہ پکا رہے تھے, عزیز نام تھا, جو بھی تھا بہرحال. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی چھوڑ دو کیا ہے مسئلہ ہے, لیکن خیر ایسے جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں میچ دیکھ دیکھ کے, ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں پاگل. کم چیزیں پہلے ڈپریشن کے لیے, جیت گیا ہے تو ٹھیک ہے خوشی منا لو, چلو جیت گیا, ہار گیا تو بولو کوئی ایسی بات. یار واقعات یاد آتے ہیں نا. ٹینشن دور کرنے کے نا کچھ ٹیکنیکل طریقے ہیں, وہ ٹیکنیکل طریقے اختیار کیا کرو. میں اکثر بتاتا ہوں نا, ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے ایک بندے کا قرضہ دینا ہے, بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا ٹینشن تو پارسل کر دے. آپ کے کندھے پہ بہت بوجھ ہو, 10 کلو کی بوری رکھی ہوئی ہو, آپ ٹینشن میں ہو, بوری کسی اور کے سر پہ رکھ دو گے تو آپ کی ٹینشن کیا ہو جائے گی, ختم. کہہ رہے میں بہت ٹینشن میں ہوں, میرے اوپر اتنا قرضہ اتنا قرضہ اتنا. اصل وہ مجھ سے پیسے مانگنے آئے ہوئے تھے. پہلے ادھر ادھر سے قرضے لے کے نا کاروبار کے لیے لوگ ڈرامے بازی کیا کرتے ہیں, جیب میں دھیلا نہیں ہے اور شاہد انور کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے کروڑ پتی بننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے ان کو. تو پھر کیا کرتے ہیں, غریبوں کو اس نے اتنی گالیاں دی ہے نا کہ یہ جا رہے ہوتے ہیں ٹینشن میں, اب جیب میں دھیلا ہے نہیں. پھر غفار سے 10 لاکھ روپے پکڑے, جمشید سے 20 لاکھ روپے پڑے, وسیم سے اتنے لاکھ روپے پکڑے. بھائی شریعت کہتی ہے کاروبار کرو, اچھی بات ہے, نہیں ہو رہا تو صبر کرو یار. اللہ کسی کو بہت مال و دولت دے گا, کسی کو غریب رکھے گا. یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض, جس کو چاہتا ہے اللہ روزی کے دروازے کھول دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. صبر کرو. نا صبر نہیں ہے. وہ شاہد انور کی گاڑیاں دیکھ دیکھ کے, بنگلے دیکھ دیکھ کے, میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہو, میرے پاس بھی ایسا بنگلہ ہو, ہے نہیں. دکان پکوڑوں کی, باتیں کروڑوں کی. تو وہ کیا کرتے ہیں, ادھر سے جمشید کو بیوقوف بنا کے 10 لاکھ روپے. ایک بیوقوف بنانے کا طریقہ مارکیٹ میں زبردست آیا ہے. سوال پیدا, جمشید نے 10 لاکھ دے کیوں دیے؟ تو میں بتاتا ہوں کیوں دیے. ہوتا یہ ہے, یہ لوگ ڈرامے باز کیا کرتے ہیں, میرے پاس کیسز آئے ہیں, ہوائی بات نہیں کر رہا, فرضی باتیں نہیں ہیں. یہ ڈرامے باز کیا کرتے ہیں, رفیع بھائی سے رابطہ کیا. اب رفیع بھائی کی چکی کے آٹا چل رہا ہے, میں نے کوئی کمیشن نہیں کھایا ہوا ان کا, جو ان کی چکی کے آٹے کی بتا رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. چکی کا آٹا چل رہا ہے, چلتا ہوا بزنس ہے, زبردست آٹا ماٹا بہترین. رفیع بھائی سے رابطہ کیا. رفیع بھائی ایک جمشید ہے, وہ آئے گا یہ چکی دیکھنے کے لیے, اس کو بول دینا یہ کاروبار میرا ہے, آپ کا نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کچھ کھانچا بھی, پیسے بھی پکڑا دیے. جو بھی آئے بولنا ہاں بھائی اس کا ہے. اب 2-4 بندے آئے, انہوں نے دیکھا یار اس کا تو چلتا ہوا بزنس ہے, آٹا اس کا اتنا دنیا میں جا رہا ہے. اس طرح بیوقوف بنایا لوگوں کو. دوسروں کا کاروبار کس کے نام پہ شو کیا, اپنے نام پہ. اچھا, ادھر جمشید سے لیے 10 لاکھ اور اگلے مہینے جمشید کو پروفٹ دے دیا 1 لاکھ. جمشید کی تو سبحان اللہ یار, 10 لاکھ پہ ہر مہینے کیا مل رہا ہے, 1 لاکھ. 10 مہینوں میں تو یہ فوراً ریکوری, یہ سچی مچی میں ہو رہا ہے فراڈ. ادھر وسیم کو بولا ابے ادھر آ, میرا چلتا ہوا بزنس ہے, جمشید سے جا کے پوچھ, 10 لاکھ لیے تھے, ہر مہینے 1 لاکھ پروفٹ دے رہا ہوں اس کو. وسیم نے کچھ کہے بغیر ہی 20 لاکھ پکڑا دیے کہ اس کو 1 لاکھ دے رہا ہے تو میرے کتنے ہوں گے, 2 لاکھ. 2-3 بندوں کو دیے. اب محلے والے خود ہی آئیں گے آپ کے پاس. اب آپ نے تھوڑے سے نخرے دکھانے ہیں. کیا دکھانے, نخرے. اب آئے گا غفار, یار سنا ہے آج کل بڑا پروفٹ ہے, تیرے چکی کے آٹے چل رہے ہیں. اور صرف ایک بزنس تھوڑی, جوتوں کی دکان میں جا کے اس کو بولا, بندہ آئے گا اس کو بول دینا میرا ہے. کس کا بزنس ہے, میرا بزنس, اپنا نہیں ہے, میرا ہے, اس کے پیسے لے لے تو اتنے. اب 2 بندوں کو تو آپ نے بیوقوف بنایا, باقی خود بیوقوف بننے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. غفار صاحب آئیں گے, یار سنا ہے تو جمشید کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہے. اب میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے بھائی, میرا چلتا ہوا بزنس ہے, بس کر یار, کسی اور کے پاس پیسے لگا یار, انویسٹر کی بھی کمی نہیں ہے اور میرے پاس جو ہے وہ پیسوں کی کمی نہیں ہے. یار لگا لے یار, بھائی بندی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار. یار ایک تو تم لوگوں نے تنگ بہت کیا ہوا یار,
یار میں اتنے پیسے کدھر کھپاؤں گا, مجھے ضرورت نہیں ہے. اندر اندر تو لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ لا اپنے جیسے 6 بے وقوف اور لے آ. اندر اندر لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ صحیح بزنس. مزاربت میں یہی تو ہوا ہے جو مزاربت اسکینڈل چلا تھا. جو مزاربت اسکینڈل چلا تھا نا, اس میں نے بولا تھا یہ مفتی لوگوں کو الو بنا رہا ہے. ایک تو یہ مفتی ہے نہیں, اور یہ مولویوں کو بھی الو بنا رہا ہے, عام لوگوں کو بھی. اور دیکھنا آخر میں کروڑوں روپے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہوگا. یہ وہی ہوا. لیکن ہماری قوم کا دماغ خراب ہے, اب بھی اس کو فیور کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اصل میں ایجنسیوں نے جب دیکھا نا اتنا پیسہ آ گیا ہے تو پھر ایجنسیوں کو اچھا نہیں لگا. اپنی بے وقوفی کسی اور پہ ڈالو تو پھر غفار آئے گا یار 10 میری طرف سے لے لے, پھر ستار آئے گا یار 15, ایک دن ریاض ملک آ جائے گا. ملک ریاض ہے, ملک ریاض آئے گا, بولے گا میں بے وقوف ہوں, بحریہ ٹاؤن بنا کے بیٹھا ہوں. خیر وہ نہیں آئے گا, وہ خود کھیڑو ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کو پتا ہے کیسے لوگ چونا لگاتے ہیں. لیکن بے وقوف لوگ دنیا میں بہت ہیں, ایک ایک کر کے آئیں گے, پیسے پھینک کے جائیں گے. اس کے بعد جب آپ کے پاس ایک اچھا خاصا اماؤنٹ جمع ہوا, 2 اس کو پکڑا, 1 اس کو پکڑا, اس کے بعد پھر آپ مارکیٹ سے شارٹ. پیسہ تو آپ نے کہیں باہر منتقل کر دیا ہنڈی منڈی کے ذریعے. اس کے بعد پھر آپ روتے پھرو گے. اگر یہیں رہنا ہے یا تو باہر بھاگ جاؤ, اور اگر یہیں رہنا ہے باہر نہیں جانا تو آپ روتے پھرو گے. پھر آپ کبھی فلاں مفتی کے پاس, یار میرا اتنا قرضہ چڑھ گیا میرے اوپر, کبھی کسی کے پاس, کبھی کسی کے پاس, خود چڑھایا ہے اور ابھی بھی کھا رہا ہے. کچھ لوگوں پہ تو سچی مچھی کا قرضہ چڑھا ہوتا ہے, لیکن میجورٹی ایسے ہی ڈرامے کر رہی ہوتی. تو جو اس طرح قرضہ کھا کے آتے ہیں نا میرے پاس, کچھ اس میں صحیح بھی ہوتے ہیں لیکن ہوس کے مریض ہوتے ہیں. ڈرامے نہیں کیے ہوتے لیکن ہوس کا مطلب کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ادھر سے پیسے ادھر سے پیسے ادھر سے پیسے پکڑ کے بزنس میں لگا دیا اور لاس کر دیا. پھر وہ آتے ہیں بھائی اتنا میں نے کاروبار میں پیسہ لگا دیا, میرا نقصان ہو گیا, مفتی صاحب کچھ تھوڑا سا تعاون ہو جائے گا. میں کہتا ہوں تیرا فائدہ ہوتا تو میرے ساتھ تعاون کرتا, تو کیا خیال ہے؟ پھر کہتا میرا دماغ ہے بھائی, پیسہ لے کے لگایا, نوٹ چھاپے, حماقت کی سزا مجھے دینے آ رہا ہے. جب تجھے کچھ تجربہ ہے نہیں, لوگوں کا پیسہ ٹھوک دیا تو نے, اس حماقت کی سزا کی تلافی, حماقتیں تو کرے, تلافی کون کرے؟ زکوٰۃ صدقے کے پیسوں سے, وہ لوگوں کی امانتوں سے یا اپنے پیسوں سے. میں نے کہا بھائی لوگ ہمیں اس لیے امانتیں نہیں دیتے کہ تم جیسے بے وقوفوں کے ساتھ ہم کیا کریں, تعاون. میرا اعلان یاد رکھو, کسی نے بھی کاروبار کے نام پہ قرضہ لے کے ڈبویا ہے, نہ میری فاؤنڈیشن اس کے ساتھ مدد کرے گی, نہ میں کوئی زکوٰۃ صدقے کے نام پہ لوگوں کی امانت اس کو دوں گا. بھوک سے مر رہا ہو مر جائے, ہاں بالکل مرنے لگے گا تو 2 نوالے ڈال دوں گا, زندہ رہ جائے بس. وہ تو اپنے خرچے پہ بھی کر لیتا ہے, تو مرنے لگے تو بتا دینا. بھائی ہوس ہے, نوٹ چھاپنے کا شوق ہوتا ہے, کروڑوں روپے کے قرضے میں ڈوب جاتے ہیں, پھر بھیک مانگتے پھرتے ہیں. اور یہ ایک ذہن میں رکھو, ایسے لوگ بھیک لے کے بھی اس کو بھی کاروبار میں لگاتے ہیں, وہ بھی گھر پہ نہیں خرچ کریں گے. دیکھو ہمارے تجربوں سے فائدہ اٹھا لو, ہم نے اسی ملک میں انہی لوگوں میں زندگی گزاری ہے. پیسوں کے نام پہ کسی کے 2 آنسو دیکھ کے مت پھسل جا کرو, بہت فراڈ ہوتا ہے. تمہاری جیب میں جب پیسے نہیں ہیں تو تم دوسروں سے قرضہ لے کے کیوں کاروبار کر رہے ہو؟ یا تو تمہارے باپ دادا کو کوئی صدیوں سے بزنس چلا آ رہا ہو نا, پھر ایک الگ بات ہے. نارمل آدمی کچھ بھی نہیں ہے, قرضے لے کے لوگوں کے پیسے ڈبو رہا ہے بیٹھ کے. روکھی سوکھی کھاؤ, 2 ٹائم کی سوکھی روٹی چائے میں ڈبو کے کھایا کرو, خوش ہوا کرو. لوگ کہتے ہیں کہنا آسان ہے, عمل مشکل ہے. مشکل عمل ہے 3 دن تک, چوتھے دن عادت پڑ جائے گی. روزہ رکھنا 3 دن مشکل ہوتا ہے, چوتھے دن یوز ہو جاتا ہے آدمی. سمجھ رہے ہو؟ آج روزے میں تو بھوکا پیاسا رہتا ہے, یا تو پھر بھی کوئی آپ کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. تو انسان کو اللہ نے باڈی میں بڑی لچک رکھی ہے, جس چیز کا عادی بنائے بن جاتا ہے عادی. تو اس لیے غربت کا بھی عادی بنے گا 3 دن 4 دن 1 مہینہ, اس کے بعد عادی ہو جائے گا. ایک آدمی گیا نا, غریب آدمی نجومی کے پاس, کہا یار میرے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے بتاؤ کیا ہونے والا ہے. اس نے کہا کہ تو 10 سال تک مزید غریب رہے گا. یہ خوش ہو گیا, کہہ رہے اس کے بعد, کہہ رہے پھر تجھے غربت کی عادت پڑ جائے گی, پھر تجھے غریب رہنے کی یعنی ٹینشن ختم ہو جائے گی تیری. تو خیر